محمد. اچھا بھائی حنفی کمپیوٹر لبیک این انت؟ ماشاء اللہ لبیک. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا نام کیا ہے؟ ناچیز محمد عبداللہ طارق قادری. اپنی عمر بتا دیجئے. 3 سال 11 ماہ. 3 سال 11 ماہ. کیا بات ہے. نام سمجھ میں نہیں آیا. محمد عبداللہ عطاری. محمد عبداللہ طارق قادری. محمد عبداللہ عطاری قادری. کمپیوٹر میں سے وہی نکلے گا جو اندر فیڈ کیا گیا ہے. اس کو زیادہ چھیڑنا نہیں چاہیے ورنہ کچھ کا کچھ ہو جائے گا. سوال ہونے سے پہلے عرض کرتا چلوں اگر جواب دینے میں غلطی ہو جائے تو فوراً فرمائے. مجھے آئیں بائیں شائن کرتا بلکہ شکریہ کے ساتھ رسو کو تپا کے انشاءاللہ عز و جل کی پاپا جانی سوال کیجیے. لبیک. یہاں کا نہ ہو گیا ہے اس کہنے میں. کمپیوٹر ہے بھارت. فیڈنگ میں غلطی بھی ہو سکتی ہے. چلیے بتائیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام مبارک کیا ہے؟ آپ کا نام نعمان ہے. سبحان اللہ. آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ ثابت. آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ خدیجہ. آپ کی کنیت بھی بتا دیجئے. ابو حنیفہ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت کب ہوئی؟ 70 سال ہجری. آپ کی ولادت کہاں ہوئی؟ عراق کی ہے کوفے میں. ائمہ اربعہ کن کو کہا جاتا ہے؟ ائمہ بعد 4 اماموں کو کہتے ہیں. حنفی کمپیوٹر یہ بتائیے چاروں اماموں کے نام بتائیں گے؟ جی. نمبر 1 امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ. اور نمبر 2 امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ. نمبر 3 امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ. اور نمبر 4 امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ. سبحان اللہ. کمپیوٹر برابر کام کر رہا ہے ماشاء اللہ. واہ کیا بات ہے مدینے کی. چاروں اماموں میں سب سے افضل کون ہے؟ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ. میرا امام میرا امام. افضل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے آپ تابعی ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ تابعی ہیں. حنفی کمپیوٹر یہ بھی بتا دیجئے کہ تابعی ہوتا کون ہے؟ ایمان کی حالت میں کسی بھی صحابی سے ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں مثال ہوا ہو. اس شعر کا دوسرا مصرع سنا دیجئے. نام نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ ہے ان کی کنیت. پکارتا ہے یہ کہہ کہ عالم امام اعظم ابو حنیفہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے حنفی کمپیوٹر کی. اچھا یہ بھی بتا دیجئے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی میں کتنے حج کیے ہیں؟ 55. سبحان اللہ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ جب کعبۃ اللہ شریف کے اندر داخل ہوئے تو آپ نے داخل ہو کر کیا عمل کیا؟ آپ نے 2 رکعت میں پورا قرآن پاک ختم فرمایا. سبحان اللہ. جب آپ بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہوئے تو کیا آواز آئی؟ ہم نے تم کو بخشا اور قیامت تک جو تمہارے مطلب پہ ہوگا اس کو بھی بخش دیا. سبحان اللہ.
یعنی حنفیوں مبارک ہو کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ جب کعبہ شریف کے اندر داخل ہوئے، یہ داخلہ سب کو نہیں ملتا، دروازہ سونے کا دروازہ لگا ہوا ہے وہ بند ہوتا ہے، خاص خاص موقع پر کھلتا ہے، اور اب تو سیاسی لیڈر وغیرہ جو اندر کوئی ترکیب ہوتی ہے ان لوگوں کی کبھی کبھار تو کھلتا ہے دروازہ، عوام کو تو جانے نہیں دیا جاتا۔ پھر امام اعظم تو عوام کے بھی امام تھے اور خواص کے بھی امام تھے، اور اس وقت آج کے انداز کی کیفیت بھی نہیں تھی، بڑا پیارا اور پاکیزہ دور تھا۔ تو جب امام اعظم ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کعبۃ اللہ شریف کے اندر داخل ہوئے تو اے حنفیوں مبارک ہو، کیا آواز آئی؟ ہم نے تم کو بخشا اور قیامت تک جو تمہارے مذہب پر ہوگا، یعنی جو تمہاری تقلید کرے گا، جو تمہارا مقلد ہوگا، اس سے بھی بخشا۔ الحمدللہ الحمدللہ ہماری سعادتوں کی معراج ہے کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مقلد ہیں، الحمدللہ۔ دیکھیے امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ تینوں کے بھی مقلدین پائے جاتے ہیں، یوں مشہور چار امام ہیں، ہے نا؟ تو یہ چاروں امام جو نا یہ برحق ہیں، اور چاروں اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، نیک بندے ہیں، اور ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ ان کی بے ادبی کا ہم سوچنا تو بڑی کرنا تو بڑی بات ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، البتہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مقلد ہیں، تقلید ہم ان کی کریں گے، امام ابو حنیفہ کی، ان تینوں کی تقلید ہم نہیں کریں گے، لیکن تینوں کے تعلق سے، چاروں کے تعلق سے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ دیکھیں کتنا وسیع القلب ہے اور وسیع النظر ہے۔ آپ نے لکھا ان کے بارے میں کہ چاروں اماموں کے ماننے والے، یعنی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ چاروں جو ہے نا یہ سب حقیقی بھائی ہیں، یعنی یہ ہمیں اعلیٰ حضرت نے یہ درس دیا ہے کہ خبردار ان چاروں کے تعلق سے کوئی کسی سے تعصب نہ کرے، سب اپنی اپنی جگہ پر درست ہیں، کیونکہ یہ فرقہ واریت والا کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی نظریاتی اختلاف نہیں ہے، عقیدے کا اختلاف نہیں ہے، یہ فقہی مسائل میں اختلاف ہیں، اور یہ وہ اختلاف ہے ان چاروں اماموں کے مابین جن کے بارے میں حدیث شریف میں موجود ہے یہ مضمون کہ ان کا اختلاف باعث رحمت ہے، علماء کا اختلاف جو ہے باعث رحمت ہے، تو اس طرح کا اختلاف باعث رحمت ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو جو مطلب بعض لوگ جو ہم کو برا بھلا بولتے ہیں کہ تم یوں کرتے ہو تو شرک کرتے ہو تو فلاں کرتے ہو، نعوذ باللہ، یہ باعث رحمت نہیں ہے، ایسا کہنے والا خود مطلب قعر ہلاکت میں گرا ہوا ہے، اس کو توبہ کرنی چاہیے۔ تو اس طرح مسلمانوں کو برا بھلا کہنا یہ اختلاف درست نہیں ہے، ان کا اختلاف یہ تو بہت ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ مجھے جب کوئی حاجت پیش آتی تھی بغداد شریف میں تو میں امام اعظم ابو حنیفہ کے روزے پر، ان کے مزار پر حاضر ہوتا تھا اور وہاں 2 رکعت نفل ادا کرتا تھا، اور پھر ان کے وسیلے سے دعا مانگتا تھا، میرا کام بن جاتا تھا۔ تو کئی کتابوں میں لکھا ہے، الخیرات الحسان مشہور کتاب ہے، الخیرات الحسان جس بزرگ نے لکھی ہے وہ بھی شافعی بزرگ تھے، تو ان میں کسی قسم کی رنجشیں نہیں تھی، الحمدللہ سب ایک دوسرے کا، اگرچہ ان کا زمانہ مختلف ہے، سب ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے۔ حنفی کمپیوٹر آپ کو تھوڑا تھکایا میں نے، چلو کوئی بات نہیں، تھوڑی معلومات بھی ہو گئی نا۔ اب میں آپ سے سوال کروں گا، سنہری جالیوں کے سامنے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح سلام عرض کیا، السلام علیکہ یا سید المرسلین، تو روضہ انور سے کیا جواب آیا؟ وعلیکم السلام یا امام المسلمین۔ سبحان اللہ،
یہ بھی بتا دیجئے امام اعظم ابو حنیفہ نے کتنے سال تک مسلسل روزے رکھے؟ 30 سال 30 سال تک سارا سال روزے رکھے. اللہ اکبر. دیکھو 5 روزے تو حرام ہیں، عید الفطر کا روزہ اور بقرعید کے 4 دن ہوتے ہیں. یوں بقرعید کے 3 ہوتے ہیں، لیکن 13 تاریخ کا جو ہے نا وہ چوتھا دن ہوتا ہے جس میں قربانی نہیں ہے. قربانی تو تیسری جو 12 ذوالحجۃ الحرام کو غروب آفتاب تک وقت ہوتا ہے. اس کے بعد پھر بھی جو چوتھا دن جو ہے جس میں روزہ حرام ہے. تو یوں کل 5 دن کے روزے جو ہیں یہ حرام ہے. تو وہ تو مائنس ہونے ہی ہونے ہیں. حنفی کمپیوٹر یہ بھی بتائیے کتنے عرصے تک امام اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم نے ایک رکعت میں قرآن کریم ختم فرماتے رہے؟ 30 سال سبحان اللہ. 30 سال تک ایک رکعت میں میرے امام نے قرآن کریم ختم کیا. ہم سے تو زندگی میں ایک بار، کئی ایسے ہوں گے زندگی میں ایک بار نہیں کیا ہوگا. رمضان شریف میں ایک بار نہیں ہوتا ہم سے. ہائے، تراویح میں کھڑا نہیں رہا تھا. یہ امام اعظم کی شان ہے کہ بیت اللہ میں داخل ہوئے تو بیت اللہ شریف میں 2 رکعت میں پورا قرآن کریم ختم کیا تھا. 2 رکعت میں. اللہ اللہ. ابھی آگے آتا ہے، سنتے جائیے کہ ہم نے کس امام کا دامن پکڑا ہے. کتنے عرصے تک عشاء کے وضو سے امام اعظم نے نماز فجر ادا فرمائی؟ 40 بلکہ 45 سال. سبحان اللہ. اچھا حنفی کمپیوٹر یہ بھی بتاتے چلیں جس جگہ آپ کا وصال مبارک ہوا کتنے قرآن کریم کا ختم فرمایا تھا؟ 7,000. 7,000. یہ ان کی کرامت ہے. اتنی بار نارملی آدمی نہیں کر سکتا. اب اے عاشقان رمضان سنو کھول کر کان اور نیت کرو کہ کم از کم ایک بار تو ختم قرآن تراویح میں تو پورا ہونا چاہیے. جس کو نصیب ہو جائے، نصیب کی بات ہے. رمضان المبارک میں امام اعظم کتنے قرآن ختم فرماتے تھے؟ 61. اللہ اللہ. 61 ٹائم ختم قرآن. اللہ اللہ. یہ بھی بتاتے چلے اس کی ترکیب کیا ہوتی تھی؟ ایک دن میں، ایک رات میں، ایک تراویح میں. سبحان اللہ. حنفی کمپیوٹر یہ بھی بتا دیجئے امام اعظم کا وصال مبارک میننگ ڈیتھ، انتقال، وفات شریف. 2 امام اعظم کا وصال مبارک کب ہوا؟ 2 شعبان. سبحان اللہ. 2 شعبان المعظم 150 سنہ ہجری میں میرے امام اعظم کی وفات شریف ہوئی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے وصال کے وقت آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 80 سال. سبحان اللہ. امام اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم کا مزار مبارک کہاں پر ہے؟ بغداد شریف میں. سبحان اللہ. ہے کوئی مقابلے پر آنے والا؟ پورے 25 سوال میں پھر کروں تو جواب دے دے، ہے نا؟ ہے کون ہے تیار ہے کوئی کہ میں 25 سوالات کروں اور اس کے سب کے جوابات دے دے؟ ورنہ پھر 25 ماہ کے لیے مدنی قافلے کا مسافر بننے کا اپنی خوشی سے اعلان کر دے. دیکھو نا کوئی تیار نہیں ہے. تو یوں اپنا حنفی کمپیوٹر کامیاب ہے نا. عمر بھی تو دیکھو نا یار، 3 سال 11 ماہ. ہم چھوٹے تھے تو آ کرتے تھے اور یہ ماشاءاللہ حنفی کمپیوٹر بن گیا. اللہ اس کو میٹھا مدینہ دکھائے، اس کے امی ابو کو بھی میٹھا مدینہ دکھائے. آمین. ماشاءاللہ. اللہ آپ کو عالم باعمل مفتی اسلام بنائے.
ماشاء اللہ آمین. ذہین ہے. ماشاء اللہ کہیے, ماشاء اللہ کہیے, بارک اللہ. جب کوئی وَإِيَّاكُمْ جب کوئی چیز پسند آئے اپنی یا دوسرے کی تو ماشاء اللہ کہیں یا بارک اللہ کہیں تو اس کو نظر نہیں لگتی, اور تعجب سے دیکھیں تو نظر لگتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی